السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، دوسرے دن ریمنڈ کی بیوی نے تبریہ کا قلعہ سلطان کے حوالے کر دیا۔ سلطان صلاح الدین نے قیدیوں کو بحفاظت اس شہر میں رکھا۔ اب سرزمین فلسطین اس کے قدموں میں تھی۔ سلطان ان غیر معمولی سیاسی حالات سے کما کا فائدہ اٹھانے پر کمر بستہ تھا۔ سلطان کی فوج تقریباً صحیح و سالم تھی، سپاہیوں کے حوصلے بلند تھے، وہ شوق جہاد سے سرشار اور مارکہ آرائی کے طلبگار تھے۔ حطین کی شکست کی خبر سے عیسائی قلعوں پر سناٹا چھا گیا۔ ان قلعوں میں لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ قلعوں کے کئی سردار اور نائٹ مارکہ حطین میں مارے گئے یا قید ہو گئے تھے۔ صلاح الدین نے فوراً پیش قدمی شروع کر دی۔ اس نے ساحل کی طرف فوج کشی کر کے صلیبی ریاستوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شمالی اور جنوبی حصے ایک دوسرے سے منقطع ہو گئے۔ سلطان نے سب سے پہلے عکا کے مضبوط ترین ساحلی قلعے کا رخ کیا۔ آلات معاصرہ کو جلدی سے اونٹوں اور خچروں پر لاد کر پہنچایا گیا۔ سلطان نے عکا کا محاصرہ شروع کیا اور عکا کے قلیل محافظین میں مزاحمت کی تاب نہ تھی۔ انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور سلطان نے نہایت فیاضانہ شرائط پر انہیں امان دے دی۔ دوستو، مسلمانوں کو کسی عیسائی فوج سے جوابی حملے کا خطرہ نہ تھا، چنانچہ سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ملک العادل، تقی الدین اور دیگر امیروں کے زیر سرکردگی میں مختلف سمتوں میں بھیج دیا۔ سلطان نے عکا اور تبریہ کا درمیانی علاقہ خود تسخیر کیا۔ اس نے جنوب کی طرف حیفا، صفوریہ، ناصریہ اور کیسریہ جیسے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا، پھر شمال کا رخ کیا۔ ترین کا بلند قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس کے ہر اول دستے لبنان کی سرخ پہاڑیوں کی ترائی میں بیروت کے محاصرے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ بیروت کے شہر کے نزدیک کوئی قلعہ نہ تھا، صرف شہر کے گرد ایک فصیل تھی، اور 8 دن کے محاصرے کے بعد اہل بیروت نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین نے بلا تاخیر مفتوحہ شہروں میں اپنے فوجی دستے متعین کر دیے اور جو شہری جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ قلعوں کی پناہ کے بغیر عیسائی آبادی مسلمان شہ سواروں کے رحم و کرم پر تھی۔ اکثر سپاہیوں نے لوگوں سے رسد، اسلحہ اور قیمتی سامان چھین لیا، لیکن سلطان کو مال غنیمت فراہم کرنے کی فرصت نہ تھی۔ وہ سور کا ناقابل تسخیر قلعہ بھی فتح کرنا چاہتا تھا۔ اس قلعے کی سنگین دیواروں کی دوسری طرف سمندر کی لہریں موج زن تھیں، لیکن یروشلم کی تسخیر اس کا اول مقصد تھا۔ اس اثنا میں ملک العادل نے حملہ کر کے جافا فتح کر لیا تھا اور وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، اور صلاح الدین بھی بڑی سرعت سے اس سے آن ملا اور سور کی تسخیر ملتوی کر دی گئی۔ دوستو، جولائی کے آخر میں صلاح الدین اسقلان کی سنگین دیواروں کے سامنے پھیلے ہوئے ریگزار میں خیمہ زن تھا۔ اہل اسقلان نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے عکا وسطی فلسطین کی اہم بندرگاہ تھا، ویسے ہی اسقلان جنوبی فلسطین کی مرکزی بندرگاہ تھا۔ مصر کی شاہراہ اسقلان کے قریب سے گزرتی تھی۔ مسلمان اسے عروس الشام کے نام سے پکارتے تھے۔ صلاح الدین اس اہم شہر کو کیوں کر چھوڑ دیتا؟ اس نے محاصرے کی تیاریاں شروع کیں اور اس کے اسیر حاکم گائی آف لزگنان کو بھی بلاوا بھیجا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین نے اسیر بادشاہ سے کہا کہ اگر تم اسقلان پر ہمارا قبضہ کروا دو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ حکم سلطانی سے گائی کو شہر کی دیوار کے پاس لے جایا گیا تاکہ وہ محافظین کو ہتھیار ڈالنے پر رضامند کر سکے، لیکن انہوں نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ سلطان نے اسقلان کے گرد محاصرے کا دائرہ تنگ تر کر دیا اور کچھ دستے اسقلان اور یروشلم کا درمیانی علاقہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں کہیں کہیں کوہستانی شہروں اور مقدس خانقاہوں میں ان عیسائیوں کی جمعیت موجود تھی جنہوں نے یروشلم میں پناہ نہیں لی تھی۔ ساحل سمندر کے ساتھ غزہ اور دارم کے شہروں نے سلطان کے فرمان کی تعمیل میں اپنے دروازے کھول دیے۔ اب مزاحمت بے سود تھی۔
اہل رملہ نے بھی شہر کی کنجیاں سلطان کے نمائندوں کے سپرد کر دیں اور سینٹ جارج کے مزار کے کلیسا پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ دامن کوہ میں واقع ایبیلین کے مستحکم قلعے نے اپنے محبوب حاکم بالیان کی رہائی کے عوض ہتھیار ڈال دیے۔ یروشلم کے عین قریب میں بیت الجبریل اور بیت لحم جیسے راہبوں کے مرکز مغلوب اور مسیحی فلسطین سے اسکلان کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ امداد کی کوئی توقع نہ تھی۔ بالآخر 4 ستمبر 1187 عیسوی کو اہل اسکلان سلطان سے امان کی شرائط طلب کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو 2 مہینوں کی قلیل مدت میں صلاح الدین اس ارض مقدس پر چھا گیا جسے فتح کرنے کے لیے صلیبیوں کی کئی پشتیں مارکا آرا رہی تھیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے جان و مال کی بیش بہا قربانیاں دی تھیں۔ اگرچہ مشرق میں پہاڑوں کی بلندیوں پر چند قلعے باقی رہ گئے تھے، لیکن ان کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ان قلعوں سے ملحقہ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں تھے اور ساحل سمندر سے ان کا رشتہ کٹ چکا تھا۔ ان کی قسمت کا فیصلہ اب چند روز کی بات تھی۔ یہ قلعے ان چوٹیوں کی طرح تھے جن کے دامن میں خوفناک سیلاب آ جائے اور وہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے تو محفوظ رہیں لیکن سلسلہ کوہ سے منقطع ہو جائیں۔ صلاح الدین کے دل میں یروشلم کی فتح کی خواہش چٹکیاں لے رہی تھی۔ یروشلم مسلمانوں کا مقدس شہر اور مسجد اقصی ان کا تیسرا مقدس مقام تھا۔ یہاں وہ مقدس چٹان تھی جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تھے۔ وہ یروشلم کو اپنی فتوحات کا سرمایہ فخر اور اپنی خوش قسمتی کا گراں بہا معاوضہ سمجھتا تھا۔ دوستو 20 ستمبر 1187 عیسوی کو صلاح الدین کی فوج نے مغرب کی طرف باب داؤد کے مقابل ٹیلے پر خیمے گاڑ دیے۔ چند روز ہی پہلے بالیان دی ایبیلین یروشلم پہنچا تھا۔ مارکا حطین میں لڑنے والے سرداروں میں سے صرف وہی اکیلا یروشلم واپس آیا تھا۔ اس مصیبت کے وقت میں ملکہ سبیلا اور شہزادی ایزابیلا اپنے باہمی تنازعات کو بھول گئی تھیں۔ قلعے میں مفتوحہ علاقے کے گرجوں کے پادری اور مختلف شہروں کے پناہ گزین جمع تھے۔ ملکہ سبیلا اور پادری ہرکلیس محل میں بڑی افسردگی سے مستقبل کے منتظر تھے۔ بالیان کی آمد سے پہلے تو شہر میں فن حرب کا کوئی ماہر بھی موجود نہ تھا۔ تنگ گلیوں میں پریشان عورتیں باتیں کرتی رہتیں۔ قصبہ کے قریب کھیتوں میں مویشیوں کا ہجوم تھا۔ ٹیمپلروں کے احاطے کے نیچے جہاں کبھی جنگی گھوڑے ہوتے تھے، اب وہاں خچر اور معمولی گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ مزار مسیح پر ہر وقت لوگ جمع رہتے۔ وہاں بوڑھے، نوجوان، عورتیں اور بچے، راہب، شامی، عیسائی، لمبی قباؤں والے تاجر، خستہ حال زائر اور خاموش بیوائیں عبادت اور گریہ وزاری میں مصروف رہتے۔ پادری ہر وقت دعائیں پڑھتے رہتے۔ قلعے کے برجوں پر چند مسلح سوار پہرا دیتے اور کبھی کبھار افسردہ خاطر سے بازاروں سے گزرتے دکھائی دے جاتے۔ دوستو سب نے بالیان سے قلعے کی مدافعت کا ذمہ لینے کی درخواست کی۔ ان بیچاروں نے حطین کا خون آشام میدان نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس علمیہ حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ پھر کیسے باور کر لیتے کہ واقعی ہماری مسلح افواج کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ضرور کوئی معجزہ رونما ہوگا اور یروشلم محفوظ رہے گا۔ کاش کہ بالیان انہیں شہر کی نگرانی کی کوئی تدبیر سمجھا دیتا۔ لیکن بالیان نے فوج کی کمان سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ اس نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ میری حیثیت آزاد شدہ اسیر سے زیادہ نہیں اور میں سلطان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھانے کا حلف دے چکا ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ لیجئے میرے پاس تلوار نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اتنا اصرار کیا، اتنی منت سماجت کی کہ وہ مجبور ہو گیا۔ اس وقت ایک باقاعدہ نائٹ کیوں کر غیر جانبدار رہتا جبکہ اس کے سارے ہم وطن آمادہ پیکار تھے۔ اس نے صلاح الدین کو ایک خط لکھا اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کی سلامتی کی درخواست کی۔ سلطان نے اسے جواب میں لکھا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں اور تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں۔
बालियन से जो कुछ हो सका उसने किया। उसने तरबियत याफ्ता लोगों को बुलाया और उनकी तादाद और चंद सैकड़ों से ज़्यादा न थी। उसने बाकायदा रस्म के बग़ैर 50 नौजवान जागीरदारों और सार्जेंटों को नाइट बना दिया। गिरजों की दौलत से भाले, कमानें और ढालें खरीदी गईं। किसानों, शहरियों, ज़ायरीन को इकट्ठा किया और उन्हें आलात हरब की तरबियत दी। उसे खूब मालूम था कि ऐसे आदमियों की इमदाद से तो कोई मौजज़ा भी यरूशलेम को नहीं बचा सकता, लेकिन वो मजबूर था। उसकी किस्मत उन लोगों से वाबस्ता थी। चुनाचे उसने मुदाफ़त की हर मुमकिन कोशिश की। कम अज़ कम दुश्मन जंग आजमाई के बगैर तो यरूशलेम पर काबिज़ नहीं हो सकेगा। दोस्तों, उस असना में सलाहुद्दीन और उसके सालारों ने मगरबी दीवार का बग़ौर जायज़ा ले लिया था। वो उस नतीजे पर पहुँचे कि उस दीवार की तस्खीर आसान नहीं। चुनाचे उसने फ़ौज को शहर के मुकाबिल शुमाल मशरक़ी जानिब एक बुलंद मकाम पर मुंतकिल कर दिया। उससे 88 साल पहले सलेबियों ने भी यही तदबीर इख्तियार की थी। यहाँ पर आलात मुहासरा नस्ब और खंदक के साथ मोर्चा बंदी कर दी गई ताकि नकबज़न बेखौफ दीवारों की बुनियादों के नीचे से नकब लगाकर अपना काम सरअंजाम दे सकें। दोस्तों, उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।